السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایمن وائس۔ اور تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ایمن وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ جو لوگ مجھ سے اپنی زندگی پر بیتے ہارر واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ایمن وائس شو ہو رہا ہوگا، تو آپ لوگ مجھے وہاں ڈی ایم کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوریز سینڈ کر سکتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چمکیلے سنہرے دن سے، جس کا اختتام ایک اندھیری رات پر ہوا تھا۔ وہ جب اپنی سہیلی اور کزنز کے ساتھ نکلی تھی، اسے اندازہ تک نہ تھا کہ وہ واپسی پر اکیلی نہ ہوگی۔ ایک سایہ، ایک روح اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کو مسکن بنا کر اس کے سنگ چلے آئے گی۔ 24 مارچ 2008 کی شب مہرین کے ماموں کی بارات تھی، جس میں اس نے سنہرے رنگ کی دیدہ سے فراک پہنی تھی۔ لڑکپن کو خیر آباد اور جوانی کو خوش آمدید کہتی مہرین کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ مہرین اپنی کزنز کے ساتھ جس گاڑی میں بیٹھی تھی، وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ جس جگہ گاڑی خراب ہوئی، وہاں سے مہرین کے ماموں کا گھر پیدل 10 منٹ کے فاصلے پر تھا، اس لیے ساری لڑکیاں لڑکوں کی دیکھا دیکھی پیدل گھر کو چل دیں، مگر گاڑی میں سب بڑی بوڑھی خواتینوں نے انہیں سختی سے منع کیا کہ وہ پیدل نہ جائیں، کیونکہ سامنے ہی قبرستان تھا جہاں سے گزرنا ناگزیر تھا۔ مگر اس وقت ان لڑکیوں نے ان کی ایک نہ سنی اور چل پڑی۔ پیچھے سے ماؤں کی ہدایتیں شروع ہو گئیں کہ سر ڈھانپ کر رکھو، رستے میں بات نہ کرنا، ہنسنا بھی بالکل نہیں۔ ان سب باولی لڑکیوں نے ان کی باتیں انسنی سی کر دیں اور مزے سے چل پڑی، اور باتوں کا ایک جہاں آباد ہو گیا۔ چلتے چلتے وہ کسی منڈیر سے ٹکرائی تھیں، اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی کہ ایک لمحے میں وہ واپس سیدھی کھڑی ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی چلتی اس کی خالہ ذات نے آگے بڑھ کر اس سے کچھ کہا، اور وہ پاگل ہنستی ہنستی چلی گئی۔ وہ ہنستی ہنستی کچھ دیر قبل اسے اپنے بازو پر گرم سا لطف لمس محسوس ہوا تھا، اور اس نادیدہ سے وجود نے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اچانک سے اسے محسوس ہوا کہ جیسے اس کے چہرے پر کسی کی نگاہیں گردش کرنے لگی ہیں۔ اس نے گھبرا کر اپنے پیچھے دیکھا، مگر وہ کسی کو بھی تلاش نہیں کر پائی۔ ایک بار پھر اپنی دھن میں چلنے لگی، مگر اب کی بار اس کی چال میں بے فکری سرمستی سی تھی، اور گھر پہنچنے پر اسے یہی لگتا تھا کہ وہ وہاں سے اکیلی نہیں آئی ہے۔ یہ شدید احساس اس پر کپ کپی طاری کرنے لگا تھا۔ گھر میں دلہن کے استقبال کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ مردانہ آوازیں، بچوں کی کھلکھلاہٹیں اور خواتین کی بے فکری کہہ کے ماحول کو بے حد خوشگوار بنا رہے تھے، اور وہ ایک دم چپ ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی چہرے پر اس طرح حالت میں ہاتھ پھیرتی تو کبھی دائیں بازو ہلانے لگتی۔ اس کی یہ بے چین سی کیفیت اپنی مصروفیات لوگوں سے پوشیدہ تھی، اور پھر رسموں کا آغاز شروع ہو گیا۔ وہ ایک شوق سی لڑکی سب کی گرد آ کھڑی ہوئی، اور جواد جو اس کا ماموں زاد تھا اسے دیکھنے لگا۔ سنہری فراک میں اس کا حسن اپنے عروج پر تھا۔ اس کا ماموں سعد اسے بہت ہی حیرانی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
کہ اسے اچانک ایک غیر مرئی طاقت نے اسے اٹھا کر پٹک دیا۔ کمرے میں مختلف آوازیں اور خوف سرسرانے لگا، جبکہ اس کا ماموں ساتھ جواد بے ہوش ہو چکا تھا۔ مہرین سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ خوشی کے ماحول پر اچانک سے خوف کی فضا طاری ہونے لگی۔ جواد کو ہوش میں لانے کی تدبیر کی گئی۔ اس کے ہوش میں آتے ہی اس پر سوالوں کی بوچھار شروع ہو گئی، مگر اس کے کان کچھ نہیں سن رہے تھے۔ اس کے دماغ میں ایک خوف زدہ زنانہ آواز ٹھہر گئی تھی۔ مہرین کو نظر بھر کے دیکھا یا اسے نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال دوں گی۔ وہ پھر باقاعدہ کانپنے لگا اور اس کی حالت دیکھ کر نانا ابو کے ساتھ اکیلے کمرے میں بٹھا دیا۔ باقی کی رسم بڑی بے دلی اور خوف میں ادا کی۔ مہرین اپنی کزنز کے ساتھ کمرے میں ٹھہر گئی تھی۔ اس سے اپنا سر بھاری بھاری سا لگ رہا تھا، جسے تھام کر وہ اپنی کزنز کا واش روم سے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دیکھا تو اسے وہاں اپنی کزنز کے علاوہ کوئی اور بھی محسوس ہوا۔ وہ باقاعدہ کانپنے لگی۔ اسے دیکھ کر اس کی کزنز کو فکر لاحق ہوئی۔ کیا ہو گیا ہے مہرین؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے اپنی گردن ہلائی اور کمرے میں نظر دوڑانے لگی، مگر اب ان لڑکیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، اور وہ اٹھ کر اپنے کپڑے بدلنے چلے گئی۔ دروازے کا لاک لگاتے ہی اسے پھر شدید احساس ہوا کہ وہ جیسے اکیلی نہ ہو، اور وہ باقاعدہ لرزنے لگی۔ بے قراری سے ہر طرف نظر دوڑا رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے عین ایک خوبصورت لڑکی آ کھڑی ہوئی، جسے دیکھ کر وہ بے ساختہ چیخی، ڈرو نہیں مہرین، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ یہ بات سنتے ہی مہرین ایک دم بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آیا تو بہت ساری خواتین اس کے ارد گرد بیٹھی تھیں، آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد کر کے اس پہ پھونکے مارتی۔ اس کی ماں کی آنکھیں بھی آنسوؤں میں بھر گئی تھیں۔ اسی لیے منع کیا تھا نا کہ رات کے وقت قبرستان کے پاس سے نہ گزرو، مگر تم لڑکیوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ وہاں جواد پڑا ہے اور یہاں یہ مہرین۔ مہرین کی سب سے بڑی ممانی بولی۔ وہ ان کو گھور کر دیکھنے لگی۔ مہرین کی آنکھوں کی سرخی نے سب کو سہما سا دیا۔ اماں، لگتا ہے اس پر کسی چیز کا سایہ ہو گیا ہے، مہرین کی بڑی خالہ کا کہنا تھا۔ اس کی ماں پوری طرح سے رونے لگی۔ انہیں بامشکل کمرے سے باہر بھیجا اور پھر سب صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ صبح روحانی علاج والے بابا کو بلا لیا گیا، جنہوں نے ان کے شک کی تصدیق کر دی۔ اس دن سے مہرین کا علاج شروع ہو گیا تھا، مگر 2 ہفتے گزرنے کے باوجود بھی بہتری کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تب مہرین کے والدین کو کسی نے ایک عامل کا پتہ دیا اور وہ مہرین کو اس کے پاس لے گئے۔ عامل نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا۔ اس میں موجود لکڑی کی تسبیح بڑی تیزی سے دانے گراتے جا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اور کہاں سے اس بچی کو پریشان کرنے آئی ہو؟ انگلی کو آسمان کی طرف دائیں بائیں کرتے ہوئے عامل نے سوال کیا، مگر جواب میں بس خاموشی تھی۔ اس عامل نے کئی سوال کیے مگر پھر بھی خاموشی کا راج تھا۔ مہرین بالکل چپ چاپ مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ عامل نے مہرین کا ہاتھ پکڑ لینا چاہا کہ اس عامل کے ہاتھ پر درمیان میں ہی گرفت ہو گئی۔ اس نے نگاہیں اٹھائیں۔ مہرین کے ساتھ ایک بے حد حسین 18 سال کی لڑکی بیٹھی تھی، جس کی خوبصورت چمکیلی آنکھوں میں غصہ تھا، اور وہ سرخ آنکھوں سے اس عامل کو گھور رہی تھی۔ کون ہو تم؟ عامل نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے غصے کے لہجے میں کہا، اور وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتاتی چلی گئی کہ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی خوبصورتی اس کی سب سے بڑی دشمن بن گئی تھی۔
بچپن میں تعریفوں کو سمٹی اور جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ لوگوں کی اچھی بری نظروں کو خوب اچھی طرح محسوس کرنے لگی، اور اس کے پاپا کے دوست بچپن سے اس کو بیٹی کی طرح سمجھتے تھے۔ ایک دم ان کی نظریں اور نیت کیا بدلی تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ان کا بہانے سے اسے ہاتھ لگانا، اپنے قریب کرنے کی کوشش کرنا، سب کچھ اتنا عجیب تھا کہ وہ ان کے سامنے آنے سے بھی کترانے لگی، مگر وہ ہر دوسرے دن گھر آ جاتے۔ اور 24 مارچ 2004 کی شب وہ جب آئے تو وہ اتفاق سے پہلی دفعہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کے پاپا کی کسی کزن کی موت ہو گئی تھی تو اسے وہ ویسے ہی گھر پر چھوڑ کر جلدی آنے کا کہہ کر چلے گئے تھے۔ پھر تو پاپا کے دوست اس کو گھر میں اکیلے پا کر اس کے پاپا کے دوست اپنی نیت کی گندگی کو چھپا نہیں پائے، اور وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتے کرتے جان سے چلی گئی۔ اس کی یوں اچانک موت کا سن کر اس کے والدین کے لیے صدمہ ثابت ہوئی۔ اس کے والدین کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ تھا۔ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا یہ الگ کہانی تھی۔ جہاں تک اس کی بات تھی، اس کو مرنے کے بعد ایک دن بھی چین نہیں ملا تھا، اور جس شخص کی بد نیتی سے اسے موت کے گھاٹ اتار گئی تھی، اس کا انجام بھی کچھ خاص نہیں ہوا تھا، اور اس کی فیملی کو کیا کچھ برداشت کرنا پڑا۔ جس شام اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ نازیبا انداز میں دیکھا تو اس شام اس کو اپنے دوست کی بیٹی سمرا بہت یاد آئی، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ اسے معافی طلب کرتا نیند دیوانہ ہو گیا تھا، اور 3 سال بعد سمرا کو کچھ سکون ملا تھا، مگر 24 مارچ کی شب اس پر ابھی بھی بھاری ہوتی تھی۔ اس کی روح بھٹکنے لگی تھی، اور وہ جب پہلی دفعہ مہرین سے ملی اس شب بھی 24 مارچ تھی۔ وہ بھٹکتے بھٹکتے اس وقت قبرستان کے راستے میں تھی کہ جب اس کی تنہائی میں کسی نے خلل ڈالی، اور اسے گزرے 4 برس میں پہلی بار ہوا تھا۔ اس نے غصے سے نظر اٹھائی تو مہرین میں اسے اپنی شبیہ نظر آئی۔ وہ مہرین میں سے اپنی نگاہیں نہیں اٹھا پائے۔ اس نے اسے گرنے سے بچا لیا اور ایک دم اسے دیکھنے لگی۔ پھر اس کے قدم خود بخود اس کا پیچھا کرنے لگے، اور مہرین کی چنچل ہنسی اسے اپنے ماضی میں لے گئی، اور وہ فیصلہ کن مزاج میں اس کے جسم میں اتر کر اس کے ساتھ ہی ہو لی۔ تو اس سب میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ جاؤ اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو۔ تمام تفصیل سن کر عامل گڑ گڑایا اور صاف انکاری ہو گئی۔ اس کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ مہرین کو کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائے گی اور اس کے ساتھ ہی رہے گی۔ اس عامل کے بعد بھی کئی عامل اور مولویوں کو دکھایا گیا، مگر وہ مہرین کا ساتھ چھوڑنے کو رضامند نہیں تھی۔ اس کا یہی جواب ہوتا کہ وہ نہیں جانا چاہتی۔ میں اپنے جیسی دکھنے والی مہرین کو ہمیشہ محافظ بن کر رہوں گی۔ اس نے اپنے کہے کی ہمیشہ لاج رکھی۔ وہ مہرین کو تنگ نہیں کرتی تھی، بس ایک باڈی گارڈ کی طرح اس کے ساتھ رہتی۔ 2 سال گزر گئے تھے، اب اس کے رشتے آنے لگے، مگر خاندان میں سب کو تمام صورتحال معلوم تھی، اس لیے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا، اور باہر کے بندے کو بھی بات کا پتہ چل جاتا تھا۔ یوں ہی کہیں بھی بات نہیں بنتی تھی، اور مہرین کا چلبلاپن 2 سال قبل ہی غائب ہو گیا تھا۔ اب وہ اداس رہنے لگی، اور وہ جب اداس ہوتی سمرا اس کے ارد گرد رہنے والوں کو تنگ کرتی۔ اسے بہرحال مہرین کی خوشی درکار تھی۔ مزید 2 سال اور گزر گئے۔ اس نے گریجویشن کر لیا اور اکثر شام کو اکیلی بیٹھتی اور اپنے آپ سے باتیں کرتی۔ در حقیقت وہ سمرا سے باتیں کرتی تھی، اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی، مگر ایک قیدی سی زندگی اسے خوشی سے دور رکھتی تھی، کیونکہ مہرین اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے ہر چیز اداس کرنے لگی تھی، اور جب مہرین ان چیزوں سے انکار کر دیتی
تو وہ نہ چاہتے ہوئے اسے تکلیف دینے لگتی۔ اصل میں وہ دیتی تکلیف اپنے آپ کو تھی، مگر اس کا مسکن چونکہ مہرین کے وجود میں تھا، اس لیے مہرین کو دورے پڑتے۔ وہ اپنی کلائی پر دانت سے کاٹ دیتی اور کبھی وہ اپنے بال نوچنا شروع کر دیتی۔ یہ اذیت و تکلیف دن بہ دن اسے کمزور کر رہی تھی۔ ان کے دور عزیزوں کا بیٹا ارسلان ان کے گھر آیا اور اسے مہرین بہت اچھی لگی۔ اس نے مہرین سے شادی کی ضد پکڑ لی۔ اس کے والدین راضی نہ تھے، مگر وہ ڈٹ گیا اور اس نے خود آگے بڑھ کر مہرین کے والدین سے بات کی۔ وہ تو چاہتے ہی تھے کہ کسی طرح سے مہرین کی شادی ہو جائے، اس لیے ارسلان کے والدین انکار کے باوجود انہوں نے حامی بھر لی، مگر انہیں ڈر تھا کہ وہ ان کی شادی نہیں ہونے دے گی، اس لیے وہ ایک پہنچے ہوئے عامل کو بلا لائے اور سمرہ نے شادی کی اجازت دے دی، مگر جانے کو راضی نہ ہوئی۔ مہرین کی شادی 2013 میں ہو گئی۔ اس کے ساتھ رہتے ہوئے سمرہ کو کئی سال ہو گئے تھے۔ وہ مہرین کو یا اس کے شوہر کو کچھ نہیں کہتی، مگر مہرین کا ساتھ چھوڑنے کو ہرگز راضی نہیں تھی۔ میاں بیوی میں غصہ اور پیار تو چلتا ہی ہے، مگر جب بھی ارسلان تیز آواز پہ سمرہ سے بات کرے تو سمرہ کو ناگوار گزرتا تھا اور اس کا سارا غصہ مہرین پر ہی اترتا تھا۔ کبھی کبھی ارسلان کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی ہوتا، مگر جب وہ دل سے سوچتا تو خود کو دل سے مطمئن پاتا۔ آج اس واقعے کو کئی برس گزر گئے ہیں۔ مہرین کے 2 بچے بھی ہیں، مگر سمرہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، جبکہ ہر طرح کا علاج بھی کروایا جا چکا ہے۔ اس سب میں کیا پوشیدہ ہے کہ کوئی آج تک نہیں سمجھ پایا، مگر سب اپنی زندگی میں مصروف ہیں اور وہ بھی مگن ہیں۔ لیکن کبھی کبھی سکون کو ترس جاتی زندگی مہرین کی زندگی سکون کو ترس گئی ہے، کیونکہ مہرین کی زندگی تو جی کوئی اور ہی رہا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔